پھر اس سے اونچا درجہ ہے اس کو الحاکم کہتے ہیں، کہ جس کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یعنی کچھ چند حدیثیں ایسی ہوں جو ان کے علم میں نہ ہوں، جس طرح امام حاکم ہے رحمہ اللہ، جو کتاب ہماری المستدرک اس کے وہ مصنف ہیں، ان کا یہ لقب ہے الحاکم۔ تواتر کے معنی تسلسل کے ساتھ اور پے در پے بارش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تواتر المطر، پے در پے بارش ہوئی، تو کیونکہ اس کی تراویح کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، پے در پے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے المتواتر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جو مسند ہوتا ہے وہ عام راوی ہوتا ہے جو الفاظ کو نقل کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم بھی ہو، جسے عام راوی ہوتا ہے لیکن اس کا حافظہ ہوتا ہے، وہ حدیث کو یاد کرتا ہے یا وہ حدیث لکھتا ہے، اس کو آگے بیان کرتا ہے۔ اس سے ذرا سا پھر اونچا درجہ اس کو ہم محدث کہہ دیتے ہیں، اس پاس حدیث کا علم اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، وہ حدیث کے اصول کو، قواعد کو، حکم کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ اس سے اوپر ایک درجہ پھر حافظ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، اور پھر حجت ہے جس کو کہتے ہیں کہ 3,00,000 حدیثیں یاد ہو، اور پھر اس سے اونچا درجہ ہے اس کو الحاکم کہتے ہیں، کہ جس کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہوں، یعنی کچھ چند حدیثیں ایسی ہوں جو ان کے علم میں نہ ہوں، جس طرح امام حاکم ہے رحمہ اللہ، جو کتاب ہماری المستدرک اس کے وہ مصنف ہیں، ان کا یہ لقب ہے الحاکم۔ تو یہ تو درجہ بندی ہے، یعنی حدیث کے جاننے کے حوالے سے کہ کون کتنی حدیثیں جانتا ہے۔ یہ کوئی باتیں ایسے اندازے سے بیان کی جاتی ہیں، ظاہر کو گن کر تو نہیں کہتا آدمی نا کہ اس کے بعد اتنی لاکھ حدیث ہے اور اس کے بعد 3,00,000 ہیں، اس کے بعد پوری حدیثیں یاد ہے۔ اگلا مسئلہ اختصار سے ہم یہ بیان کریں گے کہ جو حدیث ہم تک پہنچتی ہیں اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ایک بات اللہ کے رسول سے لے کر ہم تک پہنچتی ہے مختلف واسطوں کے ساتھ، تو محدثین کرام نے ان کے بھی نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وہ ہم تقسیم کرتے ہیں کہ یہ 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں متواتر اور ایک کو ہم کہتے ہیں اخبار احاد۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، اور خاص طور پر جو احاد ہیں، احاد جہاں وہ اس سے یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ وہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے، وہ اس کا الگ علم ہے، اس کے الگ نام ہے۔ متواتر عام طور پر جو شرائط بیان کی جاتی ہیں کتابوں میں، ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد اس کو بیان کرنے والی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد ہے وہ جو ہر طبقے میں وہ تعداد برقرار رہے، بڑھ تو بھلے جائے کم نہ ہو۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی طبقے میں بیان کرنے والے 50 آدمی ہیں، تو مثلا صحابہ میں سے اگر مثلا 15 آدمی تھے، تو نیچے اگر تابعین ہیں وہ بھی 15 سے اوپر تو جانا چاہیے، اس سے کم نہ ہو، اس سے بھی نیچے تبع تابعی بھی اسی تعداد یہ ساری تعداد جو ہے کثرت کی برقرار ہے۔ لیکن محدثین نے بعض نے کچھ تعداد مقرر کر دی ہے، لیکن کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ 10 آدمی ہونے چاہیے، یا 7 ہونے چاہیے، یا 4 ہونے چاہیے۔ یہ ہر شخص نے اپنے وجدان سے یہ بات کہہ دی ہے۔ اب مثلا بات کے طور پر اس وجہ سے زیادہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے عدد کثیر، بڑی تعداد، مگر نہ کسی نے کہتا ہے، کسی نے کہا 4 ہوں کم از کم، کسی نے کہا کہ 7 ہوں کم از کم، تو کسی نے کہا 12 ہوں کم از کم۔ تو اب جو 4 والے وہ کہتے ہیں دیکھو کتاب میں آسمانی 4 ہیں، فرشتے 4 ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور جو کہتے ہیں 7 وہ کہتے ہیں آسمان 7 ہیں اور زمین 7 ہیں۔ اور جو 12 وہ جو نقیب تھے، نقباء تھے موسیٰ کے، وہ کہتے ہیں ان کی تعداد 12 تھی۔ تو یہ ایک ایسا سہارا سا لیا ہوا ہے، لیکن بالضبط کوئی ہمارے پاس ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ہم تواتر کے راویوں کی تعداد کا تعین کر سکیں کہ ہر طبقے میں اتنے راوی ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ مطلقاً کہہ دیتے ہیں عدد کثیرن، بڑی تعداد، اور بعض کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ، کیونکہ 3 جو راوی ہیں وہ مشہور حدیث ہوتی ہے، اس میں
ہر کسی نہ کسی طبقے میں 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے. تو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 3 سے زیادہ. ایک تو یہ شرط کہ عدد کثیر ہو. اس سے عام زیادہ جو اصول حدیث کے لکھنے والے مصنف ہیں وہ تعداد کا تعین نہیں کرتے. ان کی جو شروع لکھنے والے ہیں نا وہ پھر یہ سارے کے سارے اقوال بیان کرتے ہیں کہ 4 ہوں، کوئی 7 ہوں، کوئی کہتا ہے 12 ہوں، کوئی کہتا ہے 10 ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن زیادہ ہے کہ تعداد یعنی عدد کثیر. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کثرت برقرار رہے ہر طبقے میں. یہ طبقات ہوتے ہیں، یعنی صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ، جو ایک دور ہوتا ہے، تبع تابعین طبقہ، تبع تابعین کا طبقہ، اس طرح کرتے کراتے نیچے امام بخاری کے استاد تک یہ سارے طبقات. سند میں ہم کہتے ہیں یہ پہلے طبقے کا راوی ہے، دوسرے کا راوی ہے، یہ تیسرے طبقے کا راوی ہے، یہ چوتھے طبقے کا راوی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ طبقہ ہر طبقے میں وہ کثرت برقرار ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہو کہ اتنے زیادہ لوگوں کا پلاننگ کے ساتھ جھوٹ پر اکٹھے ہو جانا یا اتفاقی جھوٹ پر اکٹھے ہو جانا وہ اس کو عقل محال سمجھے. یعنی اس کی وضاحت یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک آدمی افریقہ میں بیٹھا ہے، ایک امریکہ میں بیٹھا ہے، ایک انڈیا میں بیٹھا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے کے سارے ہر جگہ نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک حدیث گھڑی ہو، جھوٹ بنایا ہو، اور وہ پورے جو بر اعظم ہیں ان میں وہ سب کے اتفاق ہو جائے کہ وہ سب نے ایک ہی حدیث گھڑی ہو. یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 50 بندے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ آپس میں اتفاق کر لیں کہ ہم نے حدیث گھڑنی ہے. یہ عقل ان چیزوں کو محال سمجھتی ہے. یعنی وہ اتنی بڑی تعداد ہو، تعین پھر بھی نہیں کیا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں اتنی بڑی تعداد ہو کہ اتنے زیادہ لوگوں کا اکٹھے ہو کر کہ ہم یہ حدیث گھڑیں گے، یہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، ان کا آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. تو اتفاق سے جو چائنا میں بیٹھا ہے وہ بھی حدیث گھڑ رہا ہے، جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ بھی وہی حدیث گھڑ رہا ہے. تو یہ دونوں صورتیں عقل اس کو محال سمجھتی ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر راوی جو ہے وہ صیغہ حس کے ساتھ بیان کرے. صیغہ حس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر راوی حدثنی، سمیت و اخبرنی یہ الفاظ استعمال کرے روایت بیان کرتے وقت. یعنی ان سے یا انا سے بیان نہ کرے. تو یہ جو حدثنی ان کو ہم کہتے ہیں یقینی الفاظ ہیں یہ. یعنی راوی بیان کرنے والا اخبرنا کہہ کر یا اخبرنی کہہ کر یا قرأت علیہ یا قرئ علیہ یا اخبرنی یا حدثنی یا سمیتو، یہ الفاظ ان کو ہم کہتے ہیں صیغ الحس. تو ہر راوی جو ہے وہ صیغہ حس استعمال کرے. یعنی جو شک و شبے والا ہے جو الفاظ ہیں بیان کرنے کے وہ استعمال نہ کرے. یعنی ان سے بیان نہ کرے یا انا سے بیان نہ کرے یا انا سے بیان نہ کرے. تو چوتھی شرط یہ ہے حدیث متواتر کی کہ بیان کرنے والا ہر راوی حس کا صیغہ استعمال کرے. یہ تھا 4 شرط. 5ویں شرط کے بارے میں اختلاف ہے. 5ویں شرط یہ ہے کچھ محدثین کے نزدیک کہ اس سے علم یقینی حاصل ہو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب پہلی 4 شرطیں پائی جائیں گی تو یقین خود ہی حاصل ہو جائے گا. یعنی شرط نہیں ہے وہ، بلکہ پہلی ہی 4 شرطوں کا نتیجہ ہے کہ سننے والے کو یقین ہو جائے گا، وہ ایمان لے آئے گا. اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہ 5ویں شرط بھی ہے کہ اس سے علم یقینی حاصل ہو. یہ تواتر کے معنی تسلسل کے ساتھ اور پے در پے بارش ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تواتر المطر، پے در پے بارش ہوئی. تو کیونکہ اس کی تراویح کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، پے در پے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے المتواتر. اور یہ 4 شرطیں بیان کی ہیں کتابوں میں. اور جو 5ویں شرط ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا وہ نتیجہ ہے ان 4 شرطوں کا یقین کا حاصل ہونا، یا وہ بھی شرط ہے کہ یقین بھی حاصل ہو. باقی انشاءاللہ جو اخبار احاد کے حوالے سے ہے وہ اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.